اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں اور آگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت ڈال دے، اگر گھر میں 5 افراد کے لیے کھانا بنا ہے تو وہ 10 افراد میں بھی پورا ہو جائے، اگر آپ گھر میں پیسے لے کر آتے ہیں تو ان پیسوں میں اتنی خیر و برکت آ جائے پورا مہینہ پیسے ختم نہ ہو، آپ گھر میں جو بھی چیز لے کر آئیں اس میں خیر و برکت ہو، تو آج کے اس عمل کو رمضان المبارک میں ضرور کریں۔ سامعین، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، اور جب ہم اس مہمان مہینے کی قدر کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم پر خوش ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے رزق میں خیر و برکت فرما دے گا، ہمارے بچوں کو ہدایت اور تندرستی عطا فرمائے گا، اور ان کی عمروں کو دراز کر دے گا، ہماری مشکلوں کو ختم کر دے گا اور ہماری نیک حاجات دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ سامعین، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، ہماری کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی خاطر کرے، اس کی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کریں تاکہ وہ مہمان ہم سے خوش ہو جائے، اور یہ مہینہ تو اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ جب ہم اس مہینے کا ادب و احترام کریں گے، اس کی قدر کریں گے، تو سوچیں اللہ رب العزت ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ یہ اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے، اللہ رب العزت اسے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسے ہر شیطانی شر سے محفوظ رکھے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سامعین، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو سحری کے وقت پڑھنا ہے، چاہے آپ سحری کرنے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے آپ سحری کرنے کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سامعین، یہ عمل اللہ رب العزت کے 3 اسم مبارک کا عمل ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک ہیں۔ سامعین، آپ نے سب سے پہلے سحری کے وقت درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ کیونکہ سحری کے وقت ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے آپ درود پاک 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 اسم مبارک یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یا اللہ اے محبوب، یا وہاب اے بہت دینے والے، یا رزاق اے
روزی پہنچانے والے۔ آپ نے ان 3 اسم مبارک کو اکٹھا پڑھنا ہے اور اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یہ ایک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان 3 اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 3 اسم مبارک کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، میں جو اس قرض کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا، مجھے اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بتا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ معزز سامعین، آپ نے اس وظیفے کو رمضان المبارک میں سحری کے وقت کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ 30 یا 29 جتنے بھی روزے ہوتے ہیں اتنے روزوں کی سحری میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بالفرض اگر آپ اس ویڈیو کو یکم رمضان کے بعد دیکھتے ہیں، 5 رمضان کو دیکھتے ہیں، 10 رمضان کو دیکھتے ہیں، تو جس بھی دن آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور رمضان مکمل ہونے تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ چاہے آپ ایک ہی دن کریں یا پھر پورا مہینہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس بات کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ یکم رمضان یا پھر 2 رمضان یا 3 رمضان کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ اتنا بابرکت عمل ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، آپ کے مال و دولت میں بھی خیر و برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں بھی خیر و برکت آئے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہر جائز حاجت، دلی مراد پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو کر لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اور آپ کی ہر پریشانی اللہ رب العزت کیسے منٹوں میں دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزے خشوع و عضو کے ساتھ مجھے بھی اور میرے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔